آج فقہ کے درس میں نماز کے مسائل میں نماز کی بعض شرطوں کا بیان ہوگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نماز کے صحیح ہونے کے لیے، نماز کے درست ہونے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، ان میں سے پہلی شرط کا بیان ہو چکا ہے۔ جو وہ شرطیں جو خاص نماز کے لیے ہیں ان کے بیان میں پہلا بیان ہوا تھا پچھلے درس میں، جس میں پہلی شرط بیان کی گئی تھی، وہ کیا ہے؟ نماز کے وقت کا داخل ہونا۔ ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ دوسری اور تیسری شرط بیان کی جائے گی۔ باقی جو شرطیں ہیں کہ نمازی کا مسلمان ہونا، عاقل ہونا، ہے نا، اور بالغ ہونا یا سن تمیز کو پہنچ جانا، یہ تمام عبادات کے لیے شرط ہیں، صرف نماز کے لیے نہیں ہیں، ہے نا۔ اور یہ جو شرطیں ہیں وہ صرف نماز کے لیے، یہ تینوں تو ہیں ہی، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، سن تمیز کو پہنچنا، بالغ ہونا۔ ان تینوں کے علاوہ جو خاص نماز کی شرطیں ہیں ان میں سے ایک کا بیان ہوا، نماز کے وقت کا داخل ہونا۔ آج دوسری اور تیسری شرطوں کا بیان ہوگا۔ ٹھیک ہے، نماز کے صحیح ہونے کی دوسری شرط ہے ستر العورہ۔ ستر العورہ یعنی ستر پوشی، ستر کا چھپانا، ستر کا ڈھانکنا یا ڈھانپنا۔ ٹھیک ہے، یہ نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ جو بھی نماز پڑھے تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ ستر پوشی کرے، اپنا ستر چھپائے، اپنا ستر ڈھانپے یا ڈھاکے۔ جس نے نماز پڑھی اور اس نے اپنا ستر نہیں چھپایا، کھلا رکھا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف آیت نمبر 31، کہ ہر مسجد کے وقت تم زینت اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی جب بھی تم مسجد جاؤ تو زینت اختیار کر کے جاؤ، کپڑے پہن کر جاؤ، لباس پہن کر جاؤ۔ مسجد کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ مسجد کا ایک معنی تو جو مسجد بنی بنائی ہوتی ہے، عبادت گاہ، اور مسجد ایک ہوتا ہے سجدے سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی تم سجدہ کو جاؤ یعنی نماز کو جاؤ تو کیا کرو؟ اپنی زینت اختیار کر لو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یعنی لباس میں، جی آئیں، اردو، بنگلہ، انڈیا، ہاں، ٹھیک ہے، تو یہ آیت جو ہے نا نماز کے بارے میں ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں، جب بھی تم مسجد کو جاؤ تو اپنی زینت اختیار کر لیا کرو۔ زینت سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ لباس، کپڑا، یعنی اپنے ستر چھپا لیا کرو، ستر کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ابن عبد البر بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام ابن عبد البر بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا بیان ہے کہ اس بات پر اجماع ہے تمام اہل علم کا، تمام مسلمانوں کا، کہ جو شخص قدرت رکھنے کے باوجود، یعنی ستر پوشی کی طاقت رکھنے کے باوجود بغیر ستر پوشی کی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اگر وہ ستر پوشی کر سکتا ہے تو واجب ہے کہ وہ ستر پوشی کر کے نماز پڑھے۔ اگر بغیر ستر پوشی کی نماز پڑھے گا، ستر کو کھلا رکھ کر نماز پڑھے گا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس بات پر اجماع ہے۔ اجماع بھی ایک دلیل ہے نا، اسلام میں قرآن
حدیث اور اس کے بعد اجماع اور اس کے بعد قیاس صحیح. تو اجماع ہے اس بات پر، قرآن کی آیت بھی دلیل ہے، یہ اجماع بھی دلیل ہے. ٹھیک ہے. ویسے بھی اسلام ہمیں ادب سکھاتا ہے نا، اور سب سے زیادہ ادب اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو رب کے سامنے وہ ہوتا ہے، رب سے سرگوشی کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے نہیں، اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. نمازی کو بھی چاہیے کہ اس طرح کا تصور کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. تو ایسے وقت میں ستر پوشی کے بغیر اگر وہ ہو تو یہ ادب کے خلاف ہے. ادب کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم یہ گوارا نہیں کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے سامنے بغیر ستر پوشی کے ہوں، تو پھر اپنے رب کے سامنے بغیر ستر پوشی کے ہوں، یہ کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اسلامی آداب کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بندہ جب نماز کے لیے رب کے سامنے ہو تو ستر پوشی کی حالت میں ہو، اپنے ستر کو کھلا نہ رکھے. اب سوال یہ ہے کہ ستر پوشی کتنی کرے، ہے نا؟ ستر چھپا ہونا چاہیے، ستر کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کتنا، اس کی حد کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یعنی ستر کا مطلب سمجھ رہے ہیں نا، چھپانے والی جگہ، اس کی حد کیا ہے؟ انسان کے جسم میں کہاں سے کہاں تک جو ہے نا ستر چھپانے کی حد ہے. تو اس میں تفصیل ہے. مرد کے لیے الگ حد ہے نماز میں ستر کی، اور عورت کے لیے الگ حد ہے نماز میں ستر کی. سب سے پہلے ہم مرد کی حد جانتے ہیں کہ نماز میں مرد کی جو ستر کی حد ہے وہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، ناف سے لے کر گھٹنے تک. ناف اور گھٹنے کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ ستر ہے. نماز میں ضروری ہے مرد ہو یا عورت، عورت کا تو آ رہا ہے پورا ہے ہی، مرد کا یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان کا پورا حصہ نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ بند ہونا چاہیے، چھپا ہوا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہے حد نماز میں مرد کے ستر کی. سمجھ رہے ہیں نا؟ ناف سے لے کر گھٹنا یا ٹخنا؟ گھٹنا. ٹھیک ہے. جی ہاں. دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار فرمایا تھا کہ اذا صلیت فی ثوب واحد، جب تم ایک کپڑے میں نماز پڑھو، فإن کان واسعا فالتحف به، تو اگر وہ کپڑا وسیع ہے، وسیع کپڑا بڑا ہے، ٹھیک ہے، لمبا چوڑا ہے، تو کیا کرو؟ اس کو لپیٹ لو اپنے بدن میں. ٹھیک ہے. اس کو بدن میں لپیٹ لو. کس طرح لپیٹا جائے گا؟ یعنی ایسا کر سکتے ہیں کہ کپڑے کا جو ایک کنارہ ہو اس سے کمر اور اس کے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو ڈھک لیں گے، اس میں باندھ لیں گے، اور دوسرا کنارہ اوپر رکھ لیں گے بدن کے اوپر کے حصے پہ، ہے نا، کندھے سے لے کے اس کے نیچے کا جو حصہ ہے. تو جب ایک ہی کپڑا ہو اور اس میں نماز پڑھنا ہو، ایسا نہیں کہ ایک کپڑا ہے ایک ہی کپڑا ہے، دو تین کپڑے نہیں ہیں تو نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے. ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز معاف نہیں ہے. ایک ہی کپڑا دستیاب ہے اگر، تو اسی میں نماز ہو جائے گی. اگر بڑا کپڑا ہے تو کیا کریں؟ لپیٹ لیں بدن میں. ٹھیک ہے، اوپر بھی اور نیچے بھی. وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، اور اگر کپڑا چھوٹا ہو، تنگ ہو، وسیع نہ ہو، لمبا چوڑا نہ ہو، فَاتَّزِرْ بِهِ، تو اس کو اس کا ازار بنا لو، ازار کے طور پر اس کو استعمال کر لو، ازار کے طور پر پہن لو. ازار کہاں ہوتا ہے؟ کمر اور اس کے نیچے، ہے نا، کمر میں جو باندھتے ہیں جس کپڑے کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ازار کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریدا، ریدا یعنی چادر جو اوپر ڈھکتے ہیں. تو اگر ایک ہی کپڑا ہے، اگر وسیع ہے تو
उस कपड़े को रिदा के तौर पर भी और इज़ार के तौर पर भी, है ना, ऊपर चादर के तौर पर भी और नीचे इज़ार तहबंद लुंगी के तौर पर भी इस्तेमाल करेंगे। और अगर इतना बड़ा नहीं है कपड़ा, एक ही कपड़ा है लेकिन छोटा है, तंग है, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, कम से कम इज़ार के तौर पर उसको इस्तेमाल करेंगे नमाज में। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, इज़ार के तौर पे नाफ से लेकर घुटने तक ये छुप जाएगा, है ना। तो इससे मालूम हुआ, ये सही बुखारी शरीफ की रिवायत है कि मर्द के लिए सतर क्या है नमाज में, नाफ से लेकर घुटने तक का हिस्सा। ठीक है, यहीं से ये बात समझ में आती है कि बहुत सारे नौजवान लोग ऐसी पैंट पहनते हैं या ऐसी शर्ट पहनते हैं कि जब वो नमाज में रुकू या सजदे में जाते हैं तो ये सतर का हिस्सा खुल जाता है ना, ये, हाँ, और पीछे वालों को दिखता है, बाज़ आपका कई दफ़ा हुआ है ऐसा लोगों के साथ, तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसकी नमाज नहीं होगी, इसलिए कि उसके सतर का हिस्सा खुल जाता है। आमतौर से पीछे का हिस्सा जो है ना, जब रुकू में जाता है या सजदे में जाता है या उठता बैठता है नमाज में, तो खुल जाता है। तो ऐसे लोगों को ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों को नसीहत करना चाहिए, बताना चाहिए। लापरवाही हो सकती है, उनकी सुस्ती हो सकती है, या उन्हें मालूम ना हो, तो उन्हें बताना चाहिए, आगाह करना चाहिए। ठीक है, और अगर मालूम होने के बावजूद वो ऐसा करते हैं तो उन्हें अल्लाह का डर और खौफ होना चाहिए। ऐसी नमाज पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं जिसमें हुक्म इलाही और हुक्म रसूल की खिलाफ वर्जी हो, है ना। जब वो बंदा नमाज को आता है, नमाज के लिए वक्त देता है, मेहनत करता है, तो उसे जो नमाज के पूरे आदाब हैं, नमाज की जो शर्तें हैं, उनको पूरी करके आना चाहिए। ठीक है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, लोगों को बताने की ज़रूरत है। अच्छा, दोनों जो कंधा है ये सतर में दाखिल है कि नहीं मर्द के लिए? दोनों जो कंधा है ना, यानी यहाँ से लेके गर्दन तक का हिस्सा जो है दोनों तरफ का, ये नमाज में सतर में दाखिल है कि नहीं मर्द के लिए? नमाज में मर्द के लिए वाजिब है कि नहीं कि अपने कंधों को छुपाए कपड़े से? तो इसमें इख्तिलाफ है अहले इल्म के यहाँ। बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि वाजिब है और बाज़ दीगर अहले इल्म ने कहा है कि ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। अच्छी बात है कि दोनों कंधा छुपा हुआ होना चाहिए, लेकिन ये वाजिब नहीं है। और दूसरे अहले इल्म क्या कहते हैं कि नहीं, वाजिब है, शर्त है, ज़रूरी है, दोनों कंधा भी छुपा हुआ होना चाहिए। दलील ये देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है कि ला युसल्ली अहदुकुम फी थौबिल वाहिद लैसा ला आतिक़ैहि शै, तुम में से कोई एक कपड़े में नमाज ना पढ़े इस तरह से कि उसके कंधों पर कुछ भी ना हो। कोई तुम में से एक कपड़े में इस तरह से नमाज ना पढ़े कि उसके कंधे खुले हों, उसके कंधों पर कुछ भी ना हो। तो इस हदीस से क्या मालूम होता है? बज़ाहिर ये हदीस यही बताती है कि दोनों कंधों का छुपा हुआ होना भी ज़रूरी है नमाज के अंदर। ठीक है, तो इससे दलील पकड़े तो बेहतर यही है, ठीक है, कि इंसान अपने दोनों कंधों को भी छुपा के रखे नमाज में। बाज़ अहले इल्म के नज़दीक ये वाजिब है, अगर कोई कंधा खुला रख कर नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। और कुछ अहले इल्म कहते हैं कि नहीं, नमाज हो जाएगी, लेकिन ये बेहतर तरीक़ा नहीं है। ठीक है, राजिह क्या है, सही बात क्या है? सही बात यह है कि इंसान के पास इंतज़ाम हो कंधे के छुपाने का, तो कंधा को छुपा कर ही नमाज पढ़ना चाहिए। ठीक है, और कंधा को खुला नमाज की हालत में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो बनियान पहनते हैं लोग, बनियान दो किस्म की होती है, एक होती है फुल जिसमें बाजू भी छुपा होता है ना। हाँ जी, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, तो उसमें कोई मसला नहीं, नमाज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो बनियान, हाँ, उसको क्या कहते हैं, जो हाफ होती है, सैंडो, हाँ 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 वेस्ट, तो उसमें क्या होता है कि कंधा छुपा हुआ नहीं होता है कि नहीं, और उसमें जो है बगल वगैरह भी सब दिखाई देता है। तो जो अहले इल्म कहते हैं कि वाजिब है कंधा छुपाना, उनके यहाँ इस तरह की नमाज नहीं होगी, इस तरह की बनियान में जो हाफ है, फुल में हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से बाज़ नौजवान लोग जो है ना,
चड्ढा पहनते हैं, है ना। एक होती है चड्ढी, एक होता है चड्ढा। हाँ, वो थोड़ा बड़ा होता है कि नहीं, लेकिन उसमें घुटना और उससे ऊपर का जो एरिया होता है फिर भी नमाज में खुल ही जाता है, खुल जाता है कि नहीं, वैसे भी खुला होता है। और अगर घुटने तक हो तो भी नमाज में उठने बैठने में सजदा रुकू करने में खुलेगा ही। लिहाजा इस तरह के चड्ढे में नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये है मर्द के लिए नमाज में सतर की हद। और ज़्यादा बेहतर क्या है कि कपड़ा जितना ज़्यादा बापर्दा हो और जितना ज़्यादा अच्छा हो तो उतना ज़्यादा बेहतर है। अच्छे से अच्छे लिबास में नमाज पढ़ना, बापर्दा से बापर्दा लिबास में नमाज पढ़ना, ये ज़्यादा बेहतर है। इसमें हुस्न जमाल है, इसमें ज़ेब व ज़ीनत है कि नहीं, और ये ज़्यादा बेहतर है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, ज़ीनत इख्तियार करो, है कि नहीं। जो वाजिब है वो तो है ही, उसके अलावा भी ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करो, ये ज़्यादा अफजल और बेहतर है। इंसान किसी के पास जाता है तो किस तरह से सच संवर के जाता है कि नहीं, अच्छा लिबास पहन के, खुशबू लगा के, है कि नहीं। अल्लाह से बड़ा तो कोई नहीं है। इंसान जब अपने से बड़े के पास जाता है तो इन चीज़ों का ख्याल करके जाता है। अल्लाह से बड़ा तो कोई और नहीं है, लिहाजा अल्लाह के पास बंदा जाए नमाज के लिए तो इन चीज़ों का और ज़्यादा ख्याल होना चाहिए। ठीक है जी हाँ। खुलासा क्या हुआ कि दोनों कंधा, ठीक है, और नाफ से लेकर घुटने तक, ये मर्द के लिए नमाज में क्या है, सतर है। सतरपोशी इतनी होनी चाहिए, ठीक है, वरना नमाज नहीं होगी। इन दो के अलावा अगर बदन का कोई हिस्सा खुला हुआ है तो कोई हर्ज की बात नहीं, नमाज हो जाएगी। ठीक है, इससे ये मालूम हुआ कि सर को छुपाना नमाज में ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि बगैर टोपी की नमाज नहीं होती या बगैर इमामा की नमाज नहीं होती, तो ये गलत है। इसलिए कि नमाज की शर्तों में जो सतरपोशी का बयान है उसमें कहीं नहीं आता है कि मर्द का सर भी छुपा हुआ होना चाहिए, कहीं नहीं आता है। ठीक है, लिहाजा बगैर टोपी के भी नमाज हो जाती है, बगैर इमामा के भी नमाज हो जाती है। ये वाजिब नहीं है। वाजिब क्या, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि मतलब सुन्नत भी इसका साबित होना, सुन्नत होना भी इसका साबित नहीं है। ठीक है, अलबत्ता बेहतर है कि बंदा नमाज में जाए तो उसका सर क्या हो, छुपा हुआ, बेहतर है। टोपी हो सर पे, इमामा हो, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, बनिस्बत उसके जो बगैर टोपी की नमाज़ पढ़े, बगैर इमामा की नमाज़ पढ़े, वो ज़्यादा बेहतर है जो टोपी के साथ या इमामा के साथ या सर पे कुछ रख के छुपा हुआ तो ना। क्यों? इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम के ज़माने में ये जो है ना, मर्द हजरात भी अपना सर हर हाल में छुपाए हुए होते थे, नमाज की हालत हो या गैर नमाज की हालत हो, इमामा बांधे रहते थे आमतौर से। ठीक है, तो ये अरब की तहजीब थी और ये मुसलमानों का एक कल्चर है, मुसलमान इससे पहचाने जाते हैं। लिहाजा इस्लामी आदाब के तौर पर इसको इख्तियार करना चाहिए। ठीक है, बाज़ लोग कहते हैं कि टोपी लगाना बिदअत है, नमाज में सर पे टोपी रखकर नमाज पढ़ना बिदअत है। ये भी गलत है, ये बिदअत नहीं है। तो इफ़रात व तफरीत नहीं होना चाहिए। बाज़ लोग क्या कहते हैं कि टोपी के बगैर नमाज ही नहीं होगी, ये भी गलत है। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि टोपी लगाना ही बिदअत है, तो ये भी गलत है। बीच का रास्ता क्या है कि टोपी वाजिब नहीं है। ठीक है, टोपी वाजिब नहीं है, लेकिन टोपी पहनकर नमाज पढ़ना ये बिदअत भी नहीं है। ठीक है, बीच और दरमियानी राह यही है। ठीक है, और ये ज़्यादा बेहतर है, ये ज़्यादा बेहतर है। बाज़ लोग इसमें बहुत क्या करते हैं, सख्ती बरतते हैं। अगर कोई शख्स बगैर टोपी की नमाज़ पढ़ रहा है तो उसके ऊपर टोपी रख देते हैं, ये गलत है। कोई शख्स बगैर टोपी की नमाज़ पढ़ रहा हो तो उसकी नमाज़ हो जाएगी, उसकी नमाज़ में कोई कमी नहीं है। और आपको ये हक़ नहीं बनता है कि आप नमाज की हालत में उसके सर पे टोपी रखें, इसलिए कि जब आप उसके सर पे टोपी रख रहे होते हैं तो उसकी तवज्जो नमाज से हट जाती है, खुशू खुजू उसका हट जाता है। तो ये जायज़ तो नहीं है ना किसी को डिस्टर्ब करना।
یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا مطلب اچھی نیت سے ایسا کرتے ہیں لیکن ان کو علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ ٹوپی زیادہ ضروری ہے یا داڑھی رکھنا زیادہ ضروری ہے؟ ٹوپی تو ضروری اور واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن داڑھی تو واجب ہے نا، ضروری ہے۔ تو بغیر داڑھی کے وہ شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، تو بغیر ٹوپی کے اس کی نماز کیوں نہیں ہوگی؟ ٹوپی تو آپ رکھ دیتے ہیں، داڑھی کہاں سے رکھیں گے؟ اب داڑھیوں کا بھی انتظام کیجیے مسجد میں، ٹھیک ہے؟ تو کیا لگا دیتے ہیں نماز میں؟ اچھا، تو بہرحال یہ داڑھی رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن ٹوپی پہننا یہ واجب نہیں ہے۔ ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پہنتے ہیں ٹوپی تو بھی آپ کی نماز ہو جائے گی اور اس میں سختی نہیں برتنی چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایک قول ہے کہ اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبیہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو 2 کپڑے پہن لے، ٹھیک ہے، یعنی ایک اوپر کے حصے کے لیے ایک نیچے کے حصے کے لیے، جیسے کہ عام طور ہوتا ہے کرتا پاجامہ، پینٹ، شرٹ۔ فإن اللہ احق من یزین لہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کے لیے زیب و زینت اختیار کی جائے، اللہ کے ساتھ آپ باادب بنیں، یہ زیادہ بہتر ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں۔ فإن لم یکن لہ ثوبان فلیعتذر، اگر 2 کپڑے دستیاب نہ ہوں تو کیا کرے؟ کم سے کم نیچے کا جو حصہ ہے بدن کا اس کپڑے کو ازار کے طور پر وہاں استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ نماز کے اندر جو کپڑے نمازی پہنا ہوا ہو تو وہ کپڑے باریک نہ ہوں، ہاں، اتنے باریک نہ ہوں کہ بدن جھلک رہا ہو، بدن کا نشیب و فراز، اتار چڑھاؤ سب مطلب نظر آ رہا ہو، یا بالکل پتہ چل رہا ہو۔ اتنا ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ باریک ہونا چاہیے کہ اس میں نظر آئے، اور نہ اتنا ٹائٹ ہونا چاہیے کہ ہے تو چھپا ہوا لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ کھلا ہوا ہے، سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، باریک بھی نہیں ہونا چاہیے اور بالکل تنگ اور ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں عورت کی سطر کیا ہے نماز کے اندر، ٹھیک ہے، تو عورت کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورت نماز میں اپنے پورے بدن کو چھپا کر رکھے گی سوائے چہرہ کے اور دونوں ہتھیلی، سوائے چہرہ اور دونوں ہتھیلی کے۔ عورت پر واجب ہے کہ نماز کی حالت میں پورے بدن کو چھپائے، ٹھیک ہے، اور دونوں پاؤں، اس میں اختلاف ہے اہل علم کے یہاں، بعض اہل علم نے کہا کہ دونوں پاؤں کا بھی چھپانا شرط ہے، واجب ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، جیسے دونوں ہتھیلی ہے، چہرہ ہے، اسی طرح سے دونوں پاؤں بھی ہے، یعنی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرد اور عورت کے درمیان کیا ہوا؟ فرق ہوا یہاں، ٹھیک ہے، تو جہاں فرق ہے مرد عورت کے درمیان تو وہاں فرق کیا جائے گا، لیکن جہاں فرق نہیں ہے وہاں زبردستی فرق نہیں کیا جائے گا۔ جیسے کہ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہاں سے وہاں تک کوئی فرق نہیں ہے عورت اور مرد کی نماز میں، جیسے مرد پڑھے گا ویسے عورت پڑھے گی۔ نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے، قیام کا، رکوع کا، سجدے کا، تشہد کا، مرد عورت دونوں کا طریقہ ایک ہے، کوئی فرق نہیں مرد عورت کی نماز میں، ٹھیک ہے، نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں، ان چیزوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت کے لیے کیا ہے؟ پورا بدن کیا ہے؟ اس کا سراپا پردہ ہے، لہذا اس کے پورے بدن کو اس کو چھپا کے رکھنا چاہیے نماز میں، سوائے چہرہ اور دونوں ہتھیلی کے، ٹھیک ہے، اور بہتر ہے کہ دونوں پاؤں بھی چھپا ہوا ہو، اس لیے کہ بعض اہل علم اس کو واجب کہتے ہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے کہ عورت سراپا پردہ ہے، اور عورت کا سطر یہ ہے نماز کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ المرأۃ عورتن، المرأۃ عورتن، یعنی عورت سراپا پردہ ہے، عورت سراپا کیا ہے؟ پردہ ہے، یعنی عورت ایک ایسی چیز ہے کہ
وہ چھپی ہو، اس کا بدن چھپا ہوا، پردہ کرنے کے قابل ہے عورت، ٹھیک ہے، اس لیے کہ عورت کے بدن میں شرم و حیا کی جگہیں ہوتی ہیں. تو المرأۃ عورتن، ٹھیک ہے، یہ ترمذی کی روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. اور عورت کو عورت کہتے ہی کیوں ہیں؟ عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ عورت پردے کی چیز ہے. عورت جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے. ہم لوگ جو عورت بولتے ہیں عربی میں کیا بولتے ہیں؟ امرأتن بولتے ہیں. عربی میں عورت کو امرأتن بولتے ہیں، اس کی جمع نساء، عورتیں. لیکن اردو میں ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ عورت. یہ عورت اصل میں تائے مربوطہ کے ساتھ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی میں عورہ مطلب پردہ. جی ہاں، تو عورت کو عورت کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ پردہ کی چیز ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک دلیل ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار. کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے بغیر اوڑھنی کے، بغیر دوپٹہ کے. جو بھی بالغہ لڑکی ہے، جو بھی عورت ہے، اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس کا سر چھپا ہوا نہ ہو، اوڑھنی ہو اس کے سر پہ، دوپٹہ ہو، سر گردن وغیرہ سب چھپا ہوا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ عورت کا جو ستر ہے نماز کے اندر وہ مرد سے زائد ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر کا چھپانا، گردن کا چھپانا، یہ کس کے لیے؟ عورت کے لیے شرط ہے، مرد کے لیے شرط نہیں نماز کے اندر، ٹھیک ہے. مرد عورت میں یہ ایک فرق ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے بارے میں یہ کہا؟ عورت کے بارے میں. تو اس کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے، اوڑھنی ہونی چاہیے، یعنی اس کا سر چھپا ہوا ہونا چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ مرد اس سے آزاد ہے. مرد اگر ڈھانکتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ڈھانکتا ہے تو اس کی وجہ سے نماز میں کمی نہیں ہوگی. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ سر اور گردن کے چھپانے کا. اس لیے کہ دوپٹہ سے، اوڑھنی سے کیا چھپتا ہے؟ سر اور گردن چھپتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کا چہرہ اس سے آزاد ہے. چہرہ واجب نہیں ہے نماز میں عورت کے لیے چھپانا، ٹھیک ہے. جی ہاں. اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا عورت نقاب پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ اپنا چہرہ چھپا کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ ٹچ نہیں ہونا چاہیے. اگر اجنبی مرد نہیں ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، جس کی نظر عورت پہ پڑ سکتی ہے، کوئی ایسا اجنبی شخص نہیں ہے، وہ یا تو تنہا اکیلے ہے، یا شوہر ہے، یا محرم لوگ ہیں، یا عورتیں ہیں، تو وہاں پر نقاب نہیں لگائے گی اور اپنے چہرے کو نہیں چھپائے گی. لیکن کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہی ہے جہاں اجنبی مرد اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اجنبی مردوں کا آنا جانا ہے یا وہاں پہ موجود ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ وہ نقاب پہن سکتی ہے، اپنے چہرے کو چھپا سکتی ہے. اور اہل علم نے جو کہا ہے کہ عورت کا چہرہ کیا ہے؟ پردہ ہے. عورت کا چہرہ پردہ ہے، یعنی عورت پر واجب ہے کہ اپنے چہرے کا بھی پردہ کرے، یعنی عام حالات کی بات ہو رہی ہے نا. تو ان اہل علم کے نزدیک ایسی صورت میں جہاں پر اجنبی مرد ہو، عورت پر واجب ہے کہ اپنے چہرے کو چھپا کر نماز پڑھے، ٹھیک ہے. تو اس کی مثال ایسی جیسے احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں عورت کے لیے کیا ہے؟ نقاب نہیں ہے، لیکن اجنبی مرد ہوں تو چہرہ کو چھپائے گی. تو اسی طرح سے نماز کا معاملہ ہے. نماز میں چہرہ چھپانا واجب نہیں عورت کے لیے، لیکن اگر اجنبی حضرات ہوں تو پھر چہرہ چھپائے گی، ٹھیک ہے. کوئی سوال؟ کسی کو نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اس کے پاس کپڑا ہے ہی نہیں ستر چھپانے کے لیے، تو وہ کیا کرے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. آج کے زمانے میں شاید مطلب ہم لوگوں کو تعجب لگے
لیکن کسی زمانے میں ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے اہل علم نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ہاں؟ جب کپڑا ملے تب نماز پڑھیں، لیکن نماز کا وقت چلا جائے گا تب نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا واجب ہے۔ جی مطلب کوئی چیز نہیں ہے چھپانے کے لیے، پوری کوشش کرے کہ سطر چھپانے کا انتظام کرے، ہے کہ نہیں؟ کپڑا ہو، لباس ہو، پتے ہوں، سہیلی کی چادر ہو، دوسرے کا کپڑا ہو، خرید دے، کچھ مانگ لے، ٹھیک ہے؟ اس سب کے باوجود اگر انتظام نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، تو کیسے نماز پڑھے گا؟ صرف عورت کا معاملہ نہیں کہ سہیلی کا، مرد کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی صورت میں سطر کو چھپائے بغیر وہ نماز پڑھے اور اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مجبوری ہے۔ ہاں، اس لیے کہ نماز تو کسی حال میں معاف نہیں ہے نا، بچپن سے سنتے آئے نا کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، تو اس حالت میں کیوں معاف ہوگی نماز؟ لہٰذا اس حال میں بھی وہ نماز پڑھے گا، اسی حالت میں مجبوری ہے، وہ شوق سے نہیں پڑھ رہا ہے۔ نماز کا وقت داخل ہوگا اور نماز کا وقت جہاں مطلب ختم ہونے جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں چونکہ وقت پر نماز پڑھنا ہے، اس لیے اسی حالت میں وہ نماز پڑھے گا، اور نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز اس نے پڑھ لیا اور پھر بعد میں اس کو مثال کے طور پہ کپڑا مل گیا سطر چھپانے کے لیے، تو کیا وہ نماز دہرائے گا؟ واپس دوبارہ نماز پڑھے گا؟ نہیں، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، ویسے ہی پڑھ لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنا کہ تمہارے اندر طاقت ہے۔ تو اس کے پاس اس سے زیادہ کی طاقت نہیں ہے، اس نے پوری کوشش کی، انتظام نہیں ہوا، تو اسی حال میں وہ اللہ سے ڈرے گا، ٹھیک ہے؟ اسی حال میں وہ نماز پڑھے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو اس کی وسعت اور اس کی طاقت اور قدرت سے زیادہ پابند شریعت کا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا اسی حالت میں نماز پڑھے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ تمہیں حرج میں ڈالے، پریشانی میں ڈالے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ ہوتا کہ نہیں وہ نماز اس حالت میں بھی نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے حرج کی بات ہوتی، بھائی اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ کیوں نماز نہ پڑھے، ٹھیک ہے؟ تو ان تمام دلیلوں سے معلوم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا نہیتکم عن شیء فانتہوا یا فاجتنبوا، جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کروں تو رک جاؤ، اس سے پرہیز کرو، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو تم اس کو کرو جہاں تک تمہاری طاقت ہے۔ تو اس کو جہاں تک طاقت ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرے گا، جہاں تک ممکن ہے اس کے لیے اسی حال میں وہ نماز پڑھے گا، اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ کتنا وقت ہوا؟ 8 بج گیا، یہیں پہ رہنے دیتے ہیں، اس لیے کہ پھر آگے پڑھیں گے تیسری شرط، تو پھر اس میں وقت لگ جائے گا، انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اب کوئی سوال اس مسئلے میں؟ اس مسئلے میں کوئی اشکال؟ ہاں، یہ اپنے اچھا یاد دلایا۔ بعض لوگ جو ہے نا جب عمرہ کرنے کو، حج کرنے کو جاتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو جو طواف ہوتا ہے نا، پہلا طواف، تو اس میں کیا مسنون ہے؟ جو سیدھا، ایک کندھا نہیں، سیدھا دایاں والا، رائٹ کندھا کھلا ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ نماز بھی اسی حالت میں پڑھتے ہیں، کندھا کھلا ہوتا ہے، طواف کے دوران اگر نماز کا وقت آ گیا یا طواف کرنے کے بعد نماز کا وقت آ گیا تو اپنا کندھا کھلا رکھ کر ہی نماز پڑھتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، اس لیے کہ کندھے کا چھپانا جیسا کہ آپ نے پڑھا واجب ہے بعض اہل علم کے یہاں، اور دلیل ہے اس کی موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ کندھا کھلا ہوا ہونا صرف طواف میں ہے، وہ بھی پہلے طواف میں، پہلے طواف سے مراد پہلا چکر نہیں، ہاں
पहले 3 तवाफ में, पूरे तवाफ में, 7 चक्कर में। लेकिन पहला जैसे हज में कई तवाफ करते हैं ना, तवाफ़ क़ुदूम है, तवाफ़ ज़ियारा है, तवाफ़ अलविदा है। हाजी जब हज करने जाएगा तो अपने पहले तवाफ़ में ऐसा करेगा। दूसरे तीसरे तवाफ़ ज़ियारा में, तवाफ़ अलविदा में, हाँ तवाफ़ अलविदा में तो इसकी ज़रूरत ही नहीं आएगी, इसलिए कि आम लिबास में होगा। तवाफ़ ज़ियारा में जो है ना भी आम लिबास में आदमी जा सकता है, लेकिन अगर कोई उसी हालत में चला गया तो उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लोगों को ये बताने की ज़रूरत है। लोग जो है ना मिकाती से अपना खोल लेते हैं दायां, बाज़ लोग मिकाती से खोल लेते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है कंधा को खोलने की? जब आप मक्का पहुंच जाएं और तवाफ़ शुरू करें, उस वक्त जब तवाफ़ शुरू करें तो खोल लें, और तवाफ़ मुकम्मल हो गया तो खलास छुपा लें, बस इतनी जगह है उसके लिए, इतना वक्त है, ना उससे पहले ना उसके बाद। 3 बार वो 3 बार नहीं, पूरे तवाफ़ में करेगा, पूरे 7 चक्कर में करेगा। 3 बार रमल है, तेज़ चलना। ठीक है, बाज़ लोग मदीने में भी जो है ना मदीना की ज़ियारत करने जाते हैं तो उसमें भी खोले हुए हैं। तो ये सब जहालत है, नहीं पता है, उनको बताने की ज़रूरत है। हाँ, तो आपका असल सवाल क्या था? अगर चादर रुकू वगैरह करने में हट जाए, नहीं कोशिश करें ना हटे। अगर कोशिश के बावजूद हट जाए तो खलास। अभी आपने सुना फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जो हमारी पहुँच से बाहर है, जो हमारी कुदरत से बाहर है, तो वो माफ़ है। जानबूझ के नहीं होना चाहिए, लापरवाही अपनी तरफ से नहीं होनी चाहिए बस। मौजूद से हटके जी वो मक्का मदीना